السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا جو میرا PPSC لیکچرر ایجوکیشن 28 ستمبر 2022 کو جو فیصل آباد میں ہوا اس کا احوال شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور جو اس میں میرے سے جو خامیاں رہیں میرے ساتھ اور جو مس ہیپ ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی وہ آپ نہ دہرائیں، اور جو پازیٹیو پوائنٹ تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں میری رائے ہو سکتی ہے، آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے میری غلطی تھی اور کون سا جو ہے وہ میرا پازیٹیو پوائنٹ تھا، لیکن میں نے اس کو شاید نیگیٹو میں سمجھا۔ اچھا چلتے ہیں ریئل انٹرویو کی جیسے سینیریو تھا۔ میں نے ایک چیز بتا دوں کہ میں نے جو ہے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا، مطلب میں نے پینٹ کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، اور میں نے سمپل ڈریس اور اس کے اوپر میری بلیک واسکٹ تھی اور بلیک کی بوٹ تھے۔ مجھے کہا تو گیا کہ پینٹ کوٹ، لیکن چونکہ کبھی پہنی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ اگر میں پہن بھی لیتا ہوں تو یہ میرے لیے تھوڑا انکمفرٹیبل ہوگا، تو میں جو ہے وہ ڈریس کے ساتھ ہی گیا تھا، سمپل ڈریس کے ساتھ گیا تھا، شلوار قمیض کے ساتھ گیا۔ اور میں جیسے ہی سینٹر پہ پہنچا تو میرا جو نمبر تھا دوسرا نمبر میرا تھا، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملا مجھے وہاں پہ پڑھنے کا یا ریلیکس ہونے کا۔ ڈاکومنٹس وغیرہ کی ویریفیکیشن ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے بٹھا دیا گیا، اور بھائی اکرم صاحب تھے شاید سینئر آؤٹ کیا، ان کے بعد دوسرا نمبر میرا تھا۔ تو آئی انٹر دا روم، میں روم میں انٹر ہوا اور سر نے کہا ہیو اے سیٹ، میں وہاں پہ بیٹھ گیا۔ سر نے کہا ہاؤ آر یو ذیشان عمر، آئی سیڈ آئی ایم فائن۔ پھر سر نے میری ڈگریز دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ یو ڈیڈ بیچلر ان آرٹس اینڈ MA فرام دا سیم یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان 2014 اینڈ 2020 respectively. Why this is so much gap in your education? Then I replied, basically sir, I did BS Electrical Engineering from GC University Faisalabad in 2011 to 2015, and after that I joined school education department as a primary school teacher in district Jhang. Sir asked, after your engineering in 2 years what you did? Then I said I taught in office, I teach. میں نے کہا I teach تو انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا نہیں I taught، تو میں نے کہا سر I taught in officer school system, a well known institute of district Jhang and during this gap. اور پھر انہوں نے پوچھا which subjects? I said I taught science subjects and I was coordinator there. Then انہوں نے پوچھا you did FSC non medical, where you did? I said فاران ماڈل کالج جنگ۔ فرحان؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں سر فاران ماڈل کالج۔ دین اس کے بعد انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ یو ڈیڈ انجینئرنگ اینڈ ان وچ ڈسپلن؟ میں نے کہا سر الیکٹریکل انجینئرنگ۔ ان وچ یونیورسٹی؟ میں نے کہا سر GC یونیورسٹی فیصل آباد۔ اوکے، دین انہوں نے جو ہے وہ پہلے ممبر کی طرف مجھے ریفر کر دیا۔ پہلے ممبر جو تھے وہ آئی تھنک شفقت رسول صاحب تھے، یہ جو ہے یونیورسٹی GC یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے یہ وہاں کی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، سب سے پہلا ہی سوال یہ پوچھا کہ وٹ آر دا ٹائپس آف ریسرچ بائی میتھڈ؟ Then I said there are major 3 types of research by method: historical, descriptive and experimental research. Then they said what is internal criticism? میں نے کہا کہ سر internal criticism basically in which we check the originality of content, we check the participant is biased or not, and اتنا ہی میں نے بولا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے نیکسٹ کویشچن کر دیا، اور وہ نیکسٹ کویشچن کیا تھا جی، میں 1 منٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ ڈفرینس بٹوین پرپوزل اینڈ رپورٹ، تو پھر میں نے کہا کہ سر ان پرپوزل وی جسٹ گیو پلان آف ایکشن وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وٹ ول بی our methodology, how much cost, how much time, and all the planned all the activities I am doing, after that I will share. تو میں نے اس طرح ان کو بتایا کہ یہ اس کے بعد پھر میں نے رپورٹ کے بعد بتایا کہ یہ تمام جو میں نے پہلے پلان بنایا تھا اس کا یہ ایکشن ہے، یعنی اس کے اندر جو میں نے وہاں میتھڈالوجی بنائی تھی وہاں جو بھی، تو اس کی یہ ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے، اور یہاں پہ میں سارا وہ کام وہ پرفارم کر کے بتاتا ہوں، اور اس کو تھیسس بھی کہتے ہیں۔ یہ میں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا وٹ از پیرینلزم؟
تو میں نے کہا کہ سر اس کا جو ہے رابرٹ ہچن اس کے پرپونڈر ہیں، اور یہ ایک اولڈسٹ فلاسفی ہے، یہ ایور لاسٹنگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کریکولم جو ہے وہ 100 جو بکس ہیں وہاں سے ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان کو یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ سر یہ کہتے ہیں کہ کریکولم سیم ہونا چاہیے، بس اتنی میں نے بات کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے اگلا سوال پوچھ لیا، ان کا واٹ از کازموکالوجی؟ میں نے کہا سر کازمالوجی اور کازموکالوجی؟ میں نے کہا کازموکالوجی۔ تو خیر میں نے تو جسٹ ان کو کازمالوجی کی ڈیفینیشن بتا دی کہ دس از اسٹڈی آف یونیورس، اسٹرولوجی اینڈ پلانٹس، اس طرح کی بات۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے سیکنڈ ممبر کی طرف ریفر کر دیا۔ سیکنڈ ممبر نے مجھ سے پوچھا وٹ آر دا ایریاز آف فلاسفی؟ تو پہلے میں بتانے لگا کہ دیر آر 8، پھر فوری میں یعنی 8 کا نام دیا، تو پھر فوری میں نے کہہ دیا کہ دیر آر 3 ایریاز آف فلاسفی، آنٹولوجی، ایگزیالوجی، ایپسٹمالوجی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈیفائن۔ پھر میں نے کہا اس کو میں جسٹ اتنا ہی کہا کہ آنٹولوجی از دا اسٹڈی آف ریالٹی، ایپسٹمالوجی اسٹڈی آف نالج اینڈ سورسز آف نالج، اینڈ ایگزیالوجی از دا اسٹڈی آف ویلیوز اینڈ اٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وٹ ڈز ٹیفٹا اسٹینڈ فار؟ تو میں نے کہا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی۔ اس کے بعد مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ریزن آف ڈاؤن فال آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ میں اس کے اوپر بہت بتا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں اس طرح نہیں بتا پایا جس طرح مجھے بتانا چاہیے تھا، اور میں نے کہا کہ سر لیک آف ٹیچرز ان اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ کلاسز آر اوور کراؤڈیڈ، ٹیچرز آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹیچنگ اینڈ ٹیچرز دا ٹریننگ اسٹرکچر آف ٹیچرز۔ جب میں نے ٹریننگ کی بات کی تو اس کے بعد میں تھوڑا سا یہاں پہ بائی لنگول ہو گیا، تو میں نے کہا کہ سر جو ٹریننگ کا اسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے، یہاں ہمیں کنٹینیوسلی جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹیچرز کی جو سائیکالوجی ہے سائیکالوجیکلی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اور اتنی میں نے تقریباً بات کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے چیئرمین صاحب کی طرف ریفر کر دیا۔ میں نے ان سوالوں میں کسی پہ سوری نہیں بولا تھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو مزید کوالٹیٹیولی میں اس کو آنسر کو بہتر کر سکتا تھا، کوئی اتنا زیادہ ٹف کویسچن نہیں تھی۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ یو آر فرام جھنگ، وچ کینال جو ہے وہ جھنگ کو سیراب کرتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر وہ ہیڈتریمو کی نہریں بتانے لگ گیا جو ہیڈتریمو سے نکلتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جنگ کو کون سی سیراب کرتی ہے؟ تو مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ فیصل آباد سے چنیوٹ جائیں تو رستے سے ایک نہر نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں جنگ برانچ، اور وہ جنگ کو سیراب کرتی ہیں۔ میں نے کہا اوکے سر سوری مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے ایریاز کو سیراب کرتی ہے سر؟ میں نے کہا سر آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس، بٹ آئی تھنک دیر آر اباؤٹ 30% جو ہیں وہ یہ نہر سے سیراب ہوتا ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ باقی، میں نے کہا سر وہ ٹیوب ویل وغیرہ سے نا باقی جو سیراب ہوتے ہیں۔ پھر وہ میں ادھر آئے کہ ہیڈ تریمو کے جو ہے وہ کتنی نہریں نکلتی ہیں؟ سر میں نے کہا 3 نہریں نکلتی ہیں، حویلی مین لائن، اور اس کے علاوہ رابطہ سدنائی نہر اور رنگ پور کینال۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رابطہ سدنائی نہر یعنی لنک جو ہے وہ سدنائی کینال وہ کہاں جائے؟ میں نے کہا سر یہ جو ہے وہ عبدالحکیم میں سدنائی ہیڈ کے مقام پہ یہ وہاں پہ جاتی ہے، اور کیا یہ کسی کو پانی؟ میں کہ سر یہ کسی کو پانی نہیں سیراب کرتی ہے، ڈائریکٹلی بس رابطہ نہر ہے اور یہ پانی لے کے جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حویلی مین لائن جو ہے یہ، میں نے کہا سر یہ جو نہر ہے یہ بھی اسی کے ساتھ نکلتی ہے، اور یہ شور کوٹ کے علاقوں کو سیراب کرتی ہے، جنوبی پنجاب تک جاتی ہے۔ یہاں سے تھوڑی میری غلطی تھی، انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں کیسے جاتی ہے؟ تو میں نے کہا سر انہوں نے کہا کہ اگر راستے میں راوی آتا ہے، کیا راوی کے اوپر سے گزرتی ہے یا راوی کے نیچے سے گزرتی ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ راوی میں ہی جا کے گرتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کو حویلی مین لائن کو ہائبرڈ کینال کیوں کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جو ہے وہ دریا کہاں پہ آپس میں ملتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہ ہیڈ تریمو نے کہا 4 کلومیٹر پہلے ملتی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نہروں کے پانی کو کس دریا کا پانی گنا جاتا ہے، جہلم یا چناب؟ تو میں نے کہا مکس ہے دونوں کا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ چناب بولا جاتا ہے، جہلم تو 4 کلومیٹر پہلے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کس سائڈ سے نہریں نکلتی ہیں؟ میں نے کہا لیفٹ سائڈ سے نکلتی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ رائٹ سائڈ سے کون سی؟ میں نے کہا رنگ پور کینال، وہ کہاں جاتی ہے؟ میں نے کہا سر وہ مختلف علاقوں کو جو ہے نا وہ سیراب کرتی ہے تو سیال تک۔ یہ میرا انٹرویو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یو مے گو، اور میں باہر نکل آیا۔ اور اس کے
جو نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ جواب جو مجھے نہیں پتہ تھے میں نے وہ بھی بتانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو میں ڈیوزنگ میں سے کانفیڈنٹ رہا اور سمائل بھی میرے فیس پہ رہی. اس کے علاوہ جب میں باہر نکلا تو شاید میں نے جو دروازہ اوپن کیا اور میں نے دروازہ بند نہیں کیا, مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ سیدھا نکل آیا ہوں. تو لیٹس سی رزلٹ آئے گا, دیکھا جائے گا. بعد ایجوکیشن کے سوال بتائے اور میں وہاں پہ ڈیزائر بھی کر رہا تھا کہ ایجوکیشن کے سوال مجھ سے اور زیادہ پوچھ لی جائیں, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم پریشان ہوتے ہیں. اور انگلش میں انٹرویو رہا سوائے اس کے کہ جب میں نے وہ لاسٹ کویسچن پہ جو ہے نا وہ اردو میں بات کرنے کی کوشش کی, جب ڈاؤن فال ریزن تھی اس کے اوپر, اور چیئرمین صاحب کو میں جی بولتا رہا وہاں پہ یس کی بجائے کسی, کیونکہ وہ ہماری تقریباً 8-10 منٹ تک جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ نیرو کے اوپر گفتگو رہی. تو میں جی بھی بولتا رہا اور شاید اس میں کوئی ورڈ میں نے اردو کا بھی بولا ہو, لیکن باقی سارا انگلش میں ہی رہا. ٹھیک ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ انٹرویو میں کیا چیز مجھے جو ہے وہ مزید بہتر کرنی چاہیے تھی آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, اور تاکہ جو اگر فیوچر کے اندر انٹرویو دیتے ہیں PPSC کا تو میں اس چیز کو جو ہے وہ ٹائملی اوور کم کر سکوں.